بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے ایک طویل مدت تک چلایا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 تقریباً انبیاء مبعوث فرمائے، اور ان تمام نبیوں کی صرف ایک ہی دعوت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ تمام نبی اپنی امت کو، اس امت کے لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو مبعوث فرمایا، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو کچھ کتابیں اور کچھ صحیفے بھی دیے، تاکہ ان کتابوں اور ان صحیفوں سے وہ انبیاء اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان سب سے آخری کتاب جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا: نزل به الروح الامین، کہ اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت سے روح الامین لے کے آئے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کر کے لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا: علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ قرآن مجید اے نبی آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، اور فرمایا بلسان عربی مبین، اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے، جبکہ اس سے پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں، جتنے بھی صحیفے اترے ہیں، ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے لوگوں کو سونپی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں تحریف و تبدل ہو گیا، وہ تمام کتابیں بدل گئیں، ان تمام کتابوں کے احکامات اور عبارتوں کو ان لوگوں نے بدل دیا، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے کلمات کو بدلتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں،
جبکہ قرآن مجید کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ اس کو لوگوں کی وضاحت کریں، لوگوں کو کھول کھول کر اس کے احکامات بیان کریں، اس میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اسی کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اور اسی پڑھانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنہ کہ جو شخص اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے فلہ بہ حسنہ اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا اور جو ایک نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ اور آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف اور میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف لیکن الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور اسی طرح میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ جو شخص قرآن مجید کے یہ 3 الفاظ الف لام میم صدقے دل کے ساتھ ان کی تلاوت کرے گا اور ان پر ایمان بھی رکھتا ہوگا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ گویا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو بڑھا چڑھا کے بھی اجر دے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ مسجد میں داخل ہو کے سوال کرتا ہے کیا عبداللہ بن مسعود کیا ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو آپ جیسا قرآن مجید پڑھتا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے جس سے مرضی قرآن مجید سن لو۔ انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ فرمایا، ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ قرآن مجید پڑھ کے سنائیں۔ تو اس شخص نے جب قرآن مجید پڑھا تو وہ آنے والا شخص حیران رہ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ ایک ہی عبداللہ بن مسعود ہے، لیکن آج مجھے سمجھ آئی کہ عبداللہ بن مسعود کی طرح اور بھی کئی عبداللہ بن مسعود پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن مجید زبانی حفظ کر لیا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ کہ قرآن مجید میں پڑھنے کی مہارت رکھنے والا مع السفرۃ الکرام البررہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے روز اس کو بڑے بلند مرتبے دیے جائیں گے، اس کو بہت بلند مقامات دیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ شاق فلہ اجران کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی زبان اٹک جاتی ہے، وہ اٹک کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو اس چیز کا اجر کہ اس نے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید اس نے پڑھا ہے، اور دوسرا جو اجر اس کو ملے گا وہ اس چیز کا ملے گا کہ وہ اٹک کے قرآن مجید پڑھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا تو اللہ رب العزت قاری قرآن کو کہیں گے اقرأ
وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور ورتقی اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اور قرآن مجید اس طرح تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تیری منزل، تیرا مقام، تیرا مرتبہ وہاں ہوگا جہاں تو قرآن مجید کی آخری آیت تلاوت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص جہاں سے قرآن مجید شروع کرے گا اور جہاں پہ جا کے اس کی ختم ہوگی والناس کی سین، وہ ساری کی ساری جنت اس کے نام کر دی جائے گی۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم الصبیان اصل من اصول الاسلام، کہ تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی کہ سب سے بنیادی چیز، سب سے بنیادی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم قرآن مجید کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں، ان کو قرآن مجید کا قاری بنائیں، ان کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں۔ جیسا کہ عامر بن واصلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گورنروں کو اپنے پاس ملاقات کے لیے طلب کیا اور جب نافع بن عبد الحارث تشریف لائے تو ان سے سوال کیا، من استعملت علی اہل الوادی، تو نے مکہ والوں پہ کس شخص کو اپنا نائب مقرر کیا ہے؟ کون سا شخص ایسا ہے جس کو تو نے اپنا نائب مقرر کیا ہے مکہ پہ؟ تو انہوں نے بیان فرمایا ابن ابزہ، کہ ایک ابن ابزہ نامی شخص ہے جس کو میں نے مکہ کا گورنر مقرر کیا ہے، جس کو میں مکہ کے سرداری سونپ کے آیا ہوں اپنے بعد۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے سوال کیا، من ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ وہ پہلے غلام تھا لیکن ہم نے اس کو آزاد کروایا ہے۔ تو حضرت عمر نے آگے سے حیرانگی سے سوال کیا کہ تو نے اتنے لوگ، اتنے سردار مکہ میں موجود ہیں اور ان پہ ایک غلام کو حیثیت دی ہے، ایک غلام کو تو نے ان پہ گورنر مقرر کیا ہے۔ تو نافع بن عبد الحارث فرماتے ہیں، انہ قارئ لکتاب اللہ وانہ عالم بالفرائض، کہ وہ ایسا شخص ہے جس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا حافظ ہے، اور دوسری خوبی اس میں یہ ہے وانہ عالم بالفرائض، اور وہ فرائض کو جاننے والا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے کئی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو اس کتاب کے مطابق گزارتا ہے، اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو شخص اس کتاب کے متعلق، جو شخص اس کتاب کو پڑھتا بھی نہیں ہے اور پھر اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزارتا بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو پستیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، کہ اللہ رب العزت کے وہ لوگ خاص ہیں، وہ خاص اللہ رب العزت کے لوگ اور قرابت دار ہیں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو شخص اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس قرآن مجید کے مطابق گزارتے ہیں۔ جس طرح اس قرآن مجید کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام مقرر کیا جائے تو ان میں سے دیکھو جو سب سے پہلے، جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والا ہے اس کو امام بناؤ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والا ہے،
جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہے، آپ کا امام وہ ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرآن مجید کی قراءت میں برابر ہوں، یعنی کہ اگر وہ تمام لوگ ہی قرآن مجید کے حافظ اور قاری ہوں، تو پھر ان میں سے دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو احادیث کا علم سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کو اس امام بناؤ۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے بیان فرمائے کہ جو اگر وہ سنت میں برابر ہیں تو جس شخص نے ان میں سے پہلے ہجرت کی ہے، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہیں تو جو ان میں عمر میں بڑا ہے اس کو امام بناؤ۔ اور ان سب میں سے جو سب سے پہلا مرتبہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ان میں سے قرآن مجید کو جاننے والا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کو امام بناؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے کروائی ہے۔ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پڑھتے، صحابہ کو زبانی یاد کروا دیا کرتے تھے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس قرآن مجید کو جلدی جلدی حاصل کر لیں۔ اس کے متعلق حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ اس قرآن مجید میں سے کوئی حصہ رہ نہ جائے، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہو لیکن مجھ سے وہ چھوٹ جائے۔ اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں، یعنی کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں ڈال دیں گے، وقرآنہ، اور اسی طرح آپ کو اس قرآن مجید کو پڑھا بھی دیں گے۔ جس طرح اس قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس قرآن مجید کو جو شخص چھوڑ دیتا ہے اس کے متعلق بہت سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جس شخص نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمارے نازل شدہ قرآن مجید سے اعراض کیا، اس کے احکامات کو نہ مانا، اس کی تلاوت چھوڑ دی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، ہم اس کا ذریعہ معاش تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آگے فرمایا وہ شخص سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے رب لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، اور تحقیق میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری تو دنیا میں آنکھیں موجود تھیں، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تیرے پاس میرا قرآن مجید آیا تھا، فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس کے احکامات کو بھلا دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کی تلاوت نہیں کی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اس شخص کو چھوڑ دیں گے، اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جیسا کہ صحیح البخاری ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے شخص ایسے ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا، یعنی کہ وہ شخص قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا تھا لیکن دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت اچھی تلاوت کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے جاؤ جس کے لیے تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس سے ہی اپنا اجر لے لے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔